خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، اور طاقت کے بلبوتے پھولا ہے تو۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، ایسی حکومت کے پانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت دکھانے سے کیا فائدہ۔ ان کے پورے نتیجے دکھا دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کے نام میں سے ایک نام قاریہ ہے، کھڑکھڑا دینے والی، انسان کو چوکنا کر دینے والی۔ جب انسان کو آواز دینے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دروازہ کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تاکہ اندر رہنے والے انسان کو پتہ چل جائے، اسی نام سے قیامت کا نام پڑ گیا القاریہ۔ میرے بھائیوں، القاریہ کھڑکھڑا دینے والے، وما ادراک ما القاریہ، کیا تجھے معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی چیز کا نام کیا ہے؟ اس وقت کی حالت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پراگندہ حال ہو جائیں گے، اڑتے پھرے رہیں گے۔ ہاں میرے بھائیوں، پہاڑ بھی دھنے ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا جامع الفاظ استعمال کیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اے لوگوں، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، اس کا ٹھکانہ عیش و عشرت والی زندگی ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، ساتھیوں، رات کافی ہو چکی ہے، اس لیے میں نے شارٹ خطبہ پڑھا اور چاہتا ہوں کہ جلدی اپنی تقریر کو ختم کروں، اس لیے کہ مجھے ابھی کشن گنج نکلنا ہے، پھر وہاں سے پٹنہ جانا ہے، کل کا پروگرام پٹنہ میں ہے۔ خیر، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی۔ دنیا میں کامیاب کون لوگ ہیں؟ آج میری تقریر کو آپ غور سے سنیے، یہاں آئے ہیں کچھ لے کر جائیے، چاہے سننے والے ہو، سنانے والے ہو، سب سے میری یہی درخواست ہے کہ جب کہیں وقت دے کر، جیسے سخت سردیوں کے موسم میں بھی ہم اور آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو سب سے اپیل ہے کہ کچھ لے کر جائے۔ دنیا میں کامیاب کون لوگ ہیں؟ ہمارا دستور ہے، ہمارا معمول ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی نوکری لگ گئی وہ کامیاب ہے، جن کے پاس مال ہے وہ کامیاب ہے، جن کے پاس بلڈنگ ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچ گئے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کے اندر ان کی انٹری ہو گئی، جنت کے اندر ان کا داخلہ ہو گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ انسان ہے جو جنت کے اندر داخل ہو گیا اور جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے لوگو یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا کا سامان کوئی کامیاب سامان نہیں ہے، یہ دنیا تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو تمہیں فراڈ، یہ دنیا تو تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، یہ دنیا فراڈ ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کامیابی کی زندگی یہ کہ ہم جنت کو حاصل کر لیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو کامیاب وہ انسان ہے جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیو، کامیاب وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی بچائے۔ میری اولاد شراب پی رہی ہے، ہمارے گھر میں شراب پی جا رہی ہے، ہمارے گھر میں جوا کھیلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پہلے کامیاب کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی کامیاب بنائیں، اور کامیاب بنانے کے لیے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ زندگی پر غور یہ کرنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گئے وہ انسان، قد افلح من تزکا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کامیاب ہو گئے وہ انسان جنہوں نے اپنی زندگی کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنی حیات کو پاک کر لیا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ میرے پیارے ساتھیو، کامیابی کی علامت یہ کہ ہم اپنے نفس کو پاک کر لیں، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کر لیں اور اپنے نفس کا جائزہ لیں۔ میرے پیارے ساتھیو، نفس کا جائزہ لینے میں پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، اے لوگو تمہارا حساب کا ٹائم قریب آ گیا ہے، حساب و کتاب کا ٹائم قریب آ گیا ہے، قیامت قریب ہے، اسرافیل سور پھونکیں گے، قیامت ہونے والی ہے، حساب و کتاب تمہارا قریب ہے۔ لیکن ہاں تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم میرے بھائیوں سستی میں پڑے ہوئے ہو، سستی میں پڑے ہوئے ہو، بے خبری میں منہ پھرے ہوئے ہو، حالانکہ تمہارا حساب کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ لیکن ہاں اگر ہمارا حساب کا ٹائم قریب آ گیا ہے تو ہم کس چیز کو یاد کریں کہ وہ ہمارا حساب کا ٹائم قریب جو آیا ہے ہم اس کی تیاری کر سکے۔ یہ باتیں ضمن آئی، آپ کو یہاں تک لے آئے موضوع سے جڑنے کے لیے میرے بھائی، کہ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو جہنم سے بچ گئے اور جنت کے اندر ان کا داخلہ ہو گیا۔ اب اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ جب نفس کو پاک کریں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ کیسے کرنا ہے، تو اس کے بارے میں قیامت کو یاد کرنے کی، قیامت ہوگی۔ اقترب للناس، لوگوں قریب ہو گیا ہے، حسابہم تمہارا حساب، پھر بھی تم فی غفلت معرضون، سستی میں بے خبری میں منہ موڑے ہوئے ہو، منہ پھیرے ہوئے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ کب قیامت آئے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ڈائریکٹ کہ قیامت کب آئے گی، لیکن ہاں اس کی کچھ علامتیں آپ نے بتائے، کچھ سنکیت بتائے، کچھ نشانیاں بتائے کہ اے لوگوں جب یہ نشانیاں زمین میں ظاہر ہو جائیں تو تم سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب ہے۔ اچھا، ہم قیامت کی تیاری کیوں کریں؟ لوگ مرتے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے، کوئی واپس نہیں آیا، ہم بھی نہیں آئیں گے، مل کے قیامت ہوگی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو آئیے قرآن و حدیث سے اس چیز کو سمجھتے ہیں، قیامت ہونے کے بعد ہمیں دو ہی رزلٹ ملے گا، دو ہی نتیجہ، دو ہی جگہ ہمیں ملے گی، ایک جنت اور ایک جہنم۔ عمل نہیں کریں گے، چلو جہنم ہی جائیں گے، کیسا لگ رہا ہے نہ لگ رہا ہے، کوئی دیکھ کے نہیں آیا ہے۔ جہنم کی ہولناکی کے بارے میں سنیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ واقعی مومن ہیں تو آج دل میں احساس کر کے جائیے، واقعی اگر آپ ایمان والے شخص ہیں،
जब अल्लाह के नबी फरमाते कोई गुनाह करता है, चोरी कर लिया, जिना कर लिया, शराब पी ली, जुआ खेल लिया, किसी को कत्ल कर दिया, मार दिया, खून खराबा किया, जबरदस्ती किसी की बैग लूटी, हमने गुनाह कर लिया। गुनाह करने के बाद अगर कोई मोमिन शख्स है तो वो अपने गुनाह को ऐसा समझता है कि वो किसी पहाड़ के नीचे है, उसके सर पर पहाड़ है, यानी उसको ऐसा लगता है कि हमारे सर पे पहाड़ है, कभी ये पहाड़ हम पर गिर जाए, हम अपने ऊपर पहाड़ जैसा बोझ लिए हुए हैं। अगर वो मोमिन नहीं है, काफिर है, गुनाह कर लिया, पहाड़ जैसा गुनाह कर लिया, पहाड़ के बराबर गुनाह कर लिया, फिर भी उसको एहसास ऐसा होता है कि उसकी नाक पे मक्खी बैठी हुई है, जैसे मक्खी को यूं उड़ा दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यानी उन्होंने अपने गुनाह को हल्का समझा। मोमिन छोटी सी गलतियां करे, छोटे से छोटे गुनाह करें, फिर भी उसको ऐसा लगे कि हम किसी पहाड़ के नीचे हैं और पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाए। और काफिर जो बेईमान है, जिनके दिल में ईमान नहीं है, वो ऐसा समझता है कि उनकी नाक पे मक्खी बैठी हुई है, उसको यूं उड़ा दिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मोमिन हैं, वाकई आप एहसास कीजिए जो हमने गुनाह किए हैं, क्या हमारे ऊपर वो पहाड़ जैसा लग रहा है या फिर नाक में मक्खी बैठी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, फिर आप सोचेंगे आखिर क्या ही होगा, जहन्नम ही ना मिलेगी। जहन्नम कितना खतरनाक है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह फरमाता है इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा, ऐ लोगों, जहन्नम घात की जगह, जहन्नम घात में, और घात का मतलब ही होता है जहां पे छुप के दुश्मनों का वार किया जाता है, जहां पर छुप के दुश्मनों पर हमला किया जाता है, चलने वालों पर हमला किया जाता है, यानी वहां पे छुप कर दूसरों का इंतजार किया जाता है ताकि चलने वाला जब वहां से चले तो उस पर अटैक किया जाए, उसको मारा जाए, उसको गोलियों से भुना जाए, उसको तलवार से सोत दिए जाए, उस पर लाठी चार्ज किए जाए। जहन्नम घात में है, और घात का मतलब होता है इंतजार की जगह। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम इंतजार कर रही है कि कब मुजरिम आए, जहन्नम इंतजार कर रही है कि कब मुजरिम आए, कब काफिर आए, कब जहन्नमी आए, कब बदकार लोग आए, कब फाजिर लोग आए। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में एक एक करके कोई नहीं जाएगा, ग्रुप ग्रुप जहन्नम में जाएगा, तबका जहन्नम में जाएगा, गिरो गिरो जहन्नम में जाएंगे, जिनके दरवाजे 7 होंगे। यहाँ आने के लिए मुझे चौक अगर टप्पू से आना पड़े, कम से कम 1-2 जगह गेट बनता है, जलसे के आगे एक गेट बनता है, जहन्नम की भी उसी तरह गेट बना हुआ है, 7 दरवाजे बने हुए, 7 गेट बना हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, किसी गेट में बेनमाजी जाएगा, किसी गेट में काफिर जाएंगे, किसी गेट में चुगलखोर जाएंगे, किसी गेट में नाहक खाने वाले जाएंगे, किसी गेट में कोई जाएंगे। लहा सबअतु अबवाबिन लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। अल्लाह फरमाता है हर दरवाजे में ग्रुप ग्रुप लोग जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इंतलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, उस दिन जहन्नमी कहेंगे, उस दिन जहन्नम कहेंगे कि मेरा पेट नहीं भरा है। अल्लाह कहेगा ए जहन्नमी, बताओ तुम्हारे अंदर 1000 में 999 लोग दाखिल हो गए, क्या तुम्हारा पेट भरा है? जहन्नम कहेंगे नहीं नहीं, हल मिन मज़ीद, और चाहिए। गुनहगारों को लाया जाएगा, जिन्होंने कम गुनाह किए उनको भी लाया जाएगा, डालता जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की एक ही आवाज़ आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तजालु जहन्नम, जहन्नम मुसलसल तक़ूल, कहती रहेगी, जहन्नम मुसलसल कहती रहेगी, ला तजालु जहन्नम तक़ूलु हल मिन मज़ीद, कि और डालिए और डालिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हत्ता यज़ौ रब्बुल इज़्ज़ति तबारक व तआला कदमहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना पैर जहन्नम में डाल देगा। तब जहन्नम कहेगी तेरी इज्जत की कसम, तेरे जाहो जलाल की कसम, अब नहीं, कत अब छोड़ो, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम कितना खतरनाक है, उसी जहन्नम की तैयारी आज हम इस मजलिस में करेंगे, इस मौजू में करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, और इसको अपने जहन में बिठाएंगे और यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस जहन्नम की हौला की हज़रत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं कि सहाबाए किराम की मजलिस लगी हुई है, सहाबाए किराम आपस
آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر بم گرا دیا گیا ہو، ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر بڑا پرمانو بم پھینکا گیا ہو، اور دھماکے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ، آئے میرے صحابہ بتاؤ یہ دھماکے کی آواز کیسی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ دھماکے کی آواز اصل میں یہ ہے کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا اور وہ پتھر دھیرے دھیرے سمندر کے تہ تک آ جا کر پہنچا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے جہنم کتنا خطرناک ہے، ان کی گہرائی کتنا خطرناک ہے۔ اس لیے جب آپ جہنم سے پناہ مانگے تو یہ کہے اے اللہ مجھے جہنم کے نچلے کھائے میں نہ دینا، اے اللہ مجھے جہنم کی گہرائی میں نہ دینا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور جہنم کے نچلے گڑھے میں تو منافق ہوں گے۔ جب آپ جنت مانگے تو اللہ سے ایسی جنت مانگے کہ اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام ہے، اونچا مقام ہے، جس کی نہریں چلتی رہیں گی، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور جہنم سے بھی پناہ مانگی تو یہ کہیں اللہ جہنم کی آخری کھائے میں نہ ڈالنا، جہنم کی گہرائیوں میں نہ ڈالنا۔ جہنم کی طاقت کتنی ہوگی، جہنم جب چیخیں گے ان کی چیخو پکار، ان کا غصہ میرے بھائیوں دشمن اور ان کی چیخو پکار کافر لوگ جب دور سے آئیں گے من مکان بعید، جب دور سے کافر آئیں گے، دور سے مجرم آئیں گے، جہنم مان کے چلیے بہادر گنج میں اور کچھ جہنمی تلسیا میں، کچھ جہنمی ٹپو میں ہے، اتنے دور میں ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، دور سے جیسے جہنم اور جہنمیوں کو دیکھیں گے ان کا غصہ بھڑک جائے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ پھر کافر وَسَمِعُوا لَهَا، پھر کافر ان کی چیخ و پکار کو سنیں گے۔ میرے بھائیوں پتہ نہیں وہ دور کتنا ہوگا، دور سے جہنمی، دور سے جب جہنمیوں کو دیکھا جائے گا، جہنمی دیکھیں گے جہنمیوں کو دیکھیں گے، ان کا غصہ بھڑک جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں جہنم کتنا خطرناک ہے، جہنم کی طاقت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقریباً جہنم کو 5 ارب فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں جہنم کو جب لایا جائے گا میدان حشر میں، میدان محشر میں لائے جائیں گے، یوت بجہنم یومئذ، جب جہنم کو لائے جائیں گے کتنے فرشتے ہوں گے، جہنم کی لگام 1000 زمام، جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام کے پیچھے کل زمام ہر لگام کے پیچھے ما کل زمام، ہر لگام کے ساتھ 1000 ملک، 1000 فرشتے ہوں گے میرے بھائیوں، 70,000 فرشتے ہوں گے، 1000 فرشتے ہوں گے، اور اس کو یجرونہا کھینچتے ہوں گے، 70,000 لگامیں ہوں گے اور کھینچنے والے ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں ان کی طاقت کتنی ہوگی، ہم اس جہنم کی تیاری کریں، اور جہنم کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں قیامت کو یاد کرنی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ہم جانتے نہیں کہ قیامت کب ہوگی، لیکن ان کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کچھ نشانیاں بتائے اور اپنے نبی اکرم کے ذریعے اعلان کروایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساها کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب ہوگی، آپ کہہ دیجئے کل انما علمها عند ربی، اس کا علم تو صرف رب کے پاس ہے، اس کا علم تو اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے، سٹیک علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں اس دنیا میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی سوال کرتے ہیں، کہیں پر فرماتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، کہیں پر فرماتے ہیں اخبرنی عن الایمان۔ انہی سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے نبی مجھے آپ قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا
मल मसूल अनहा बिअलम मिनस्साइल। आए फरिश्ता, आए फला, आए फला, आए अजनबी, मैं तुझे जानता नहीं, लेकिन हाँ सुनो, मैं उतना ही जानता हूँ जितना तुम जानते हो, तुमसे ज्यादा मैं जानता नहीं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी आपने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि फला साल क़यामत आएगी। हाँ मेरे प्यारे साथियों, कुछ निशानियाँ आपने बताए। उसी तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ मेरे भाइयों, उनकी निशानियों में ये कि ये है कि यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, जब लोग आपसे सवाल करें कि क़यामत कब होगी, आप कह देना फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मर व जुमिया शम्स वल क़मर, जिस दिन रोशनी चांद बेनूर हो जाएंगे, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी, जिस दिन आंखें चुंधिया जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, व जुमिया शम्स वल क़मर, चांद और सूरज जमा कर दिए जाएंगे। किसी ने कहा बेनूरी में जमा कर दिए जाएंगे, किसी ने कहा दोनों आपस में टकरा जाएंगे। ये कुछ अलामतें आपने बताई। मेरे भाइयों, दो तरह की अलामतें इस दुनिया में क़यामत की मिल रही है, एक अलामत सुगरा, एक अलामत कुबरा। छोटी छोटी अलामतें, छोटी छोटी निशानियां और कुछ बड़ी बड़ी निशानियां। बड़ी बड़ी निशानियां क़यामत होने से पहले कुछ सालों पहले दिखाई जाएंगी, लेकिन छोटी निशानियां मेरे भाइयों, नबी अकरम की पैदाइश भी छोटी निशानियां है, वहीं से इसका आगाज हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक छोटी निशानियां हमें और आपको मिलती रहेगी। आखिरत की तैयारी करवा रहे हैं। कामयाब इंसान बनना है तो हमें और आपको आखिरत की तैयारी करनी है। क़यामत होगी, इसमें कोई शक नहीं। आपको एक बात बताऊं, आजकल कुछ लोगों ने साइंस को भी खुदा का दर्जा दे दिया, साइंस को ही अपना खुदा मानता है, जबकि साइंस भी ये प्रूफ कर चुके हैं कि धीरे धीरे जमीन अपनी रोशनी खींचने के लिए पृथ्वी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और साइंस भी ये बात मान चुके हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें चांद और सूरज टकरा जाएंगे और क़यामत हमारे सामने बरपा होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, कुरान और हदीस से बढ़ के क्या दलील हो सकती है? क़यामत कब होगी इसका इल्म किसी को नहीं है, लेकिन हाँ इसकी अलामतें हैं, छोटी छोटी निशानियां पहले जाहिर होंगी। हजरत आदी इब्न हातिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद है। एक शख्स आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फक्र फाका की शिकायत की। ये शिकायत की कि फला मोहल्ले पे तरक्की नहीं है, गरीबी हालत है, वहां पर तंगी है। जैसे मुसलमानों, हिंदुस्तान की हालत अच्छे नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम लोग यही कहते हैं कि हमारा कारोबार सही नहीं चल रहा है, हमारी तिजारत में बरकत नहीं है। यानी फक्र फाका की शिकायत। जब से ये लॉकडाउन आया है, किसी को भी आप पूछिए वो यही कहेंगे कि लॉकडाउन के बाद कारोबार में बरकत नहीं है, लॉकडाउन के बाद तिजारत में ज्यादा मुनाफा नहीं है। इसी तरह शिकायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर की। दूसरी शिकायत, फला जगह पे बदअमनी फैली हुई है, फला रास्ते पे लोगों ने लूट मार मचा रखी है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए आदि, कौन ये आदि थे? ये आदि इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कहते हैं, आए आदि, तुम अगर कुछ दिन जिंदा रहो तो तुम देखोगे हीरा से एक औरत अकेली सफर करेगी, तन्हा सफर करेगी और खाने काबा पहुंचकर तवाफ करेगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, मक्का पहुंचकर खाने काबा का तवाफ करेगी, अकेली आएगी, उसको अल्लाह के सिवा किसी और का डर नहीं होगा, अल्लाह के सिवा किसी और का डर नहीं होगा। एक औरत हीरा से चल के खाने काबा आएगी, मक्का आएगी, अकेली आएगी। ये आपने पेशिन गोई की थी, या आपने भविष्यवाणी की थी, या आपने मुस्तकबिल की बातें बताई थी। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसके बाद आपने फरमाया, आए आदि, अगर तुम कुछ दिन और जिंदा रहो, कुछ दिन और जिंदा रहो तो तुम देखोगे, कुछ दिन देखोगे कि किसरा के खजाने खोल लिए जाएंगे। ये किसरा कौन है? ईरान का बादशाह है किसरा बिन हुरमुज। तुम देखोगे कि ईरान के बादशाह किसरा के खजाने खोल दिए जाएंगे, यानी फतह कर लिए जाएंगे। किसरा के खजाने
ایران کے بادشاہ کے خزانے کھول دیے جائیں گے، فتح کر لیے جائیں گے۔ پھر فرمایا اے عدی تم دیکھو گے اگر کچھ اور دن زندہ رہے تو تم دیکھو گے قیامت آنے سے پہلے پہلے تم دیکھو گے ایک آدمی اپنے کٹورے میں، ایک آدمی اپنے برتن میں سونا لے گا، چاندی لے گا، جواہرات لے گا، موتی لے گا، اور کسی ایسے آدمی کی تلاش کرے گا، تلسیا جائے گا، بہادر گنج جائے گا، LRP جائے گا، اور کسی ایسے آدمی کی تلاش کرے گا جو اس کی زکوٰۃ کو قبول کر لے، جو ان کے صدقہ کو قبول کر لے، لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اس کی زکوٰۃ کو قبول کرے۔ اے عادی تم دیکھو گے قیامت سے پہلے پہلے کہ تم اپنے ہاتھ میں سونا اور چاندی بھر کر کسی کٹورے میں لے جاؤ گے، کسی ایسے آدمی کی تلاش میں رہو گے کہ تمہاری زکوٰۃ کوئی قبول کر لے، لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد عادی کہتے ہیں میں نے وہ زمانہ دیکھ لیا، ایک عورت ہیرا سے چل کر آئی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، مکہ آئی، اکیلا آئی، تنہا آئی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور میں نے مجاہدین کی فہرست میں شامل ہوا، مجاہدین کی لسٹ میں شامل ہوا، اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کے خزانے فتح کر لیے، لیکن ہاں آئے صحابہ، آئے لوگوں، میں مر گیا، میں اپنی زندگی میں دیکھ نہیں پایا، تم لوگ اگر زندہ رہے تو قیامت سے پہلے پہلے یہ نشانیاں بھی دیکھ لو گے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونا اور چاندی لے کر گھومے گا اور کسی ایسے آدمی کی تلاش کرے گا جو اس کی زکوٰۃ کو قبول کر لے، لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ آپ غور کیجئے کہ فقیروں کی تعداد گھٹ رہی یا نہیں۔ میرے بھائیوں، زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ایک ننگا بھوکا پیاسا بھی اپنے محل میں ایک چرواہا بھی فخر جتاتے رہیں گے، فخر جتائیں گے، اپنے آپ کو بڑا سوچیں گے، کوئی کسی کی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، وقت سے پہلے ہم اپنا حساب کر لیں، ہمارا حساب کا ٹائم قریب آ چکا، اقترب للناس حسابہم، ہمارا حساب کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ یہ چھوٹی نشانی ہے، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ کے نبی اس دنیا میں آ گئے، آخری نبی اس دنیا میں آ گئے، یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ نے شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا اور آپ نے اس طرح فرمایا آئے میرے صحابہ، میں دنیا میں آ گیا، میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، دو انگلیاں آپس میں اٹیچ ہے، جڑی ہوئی ہے، جتنا ان دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، قیامت اتنی ہی دور ہے، زیادہ دور نہیں ہے، زیادہ دور قیامت نہیں ہے، قیامت جلدی ہی آئیں گی۔ آپ اس دنیا میں آ گئے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ اگر پوچھیں نوجوانوں آپ بتائیے ہماری آخری نبی کا نام کیا ہے، جلدی نہیں بتا پائیں گے۔ میرے بھائیو افسوس ہے، اللہ کے نبی اس دنیا میں آ گئے، اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب ہے۔ کہیں پر فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا دو ٹکڑا ہونا، چاند کا پھٹ جانا، چاند کا دو ٹکڑا ہو جانا، یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کی علامت یہ بھی ہے کہ زمین میں فتنہ ظاہر ہوگا، ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جس طرح اندھیری رات میں چلنا مشکل ہے، اندھیری رات میں پہچاننا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی مدینے کے اندر کسی ٹیلے پہ چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی میں ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوں، کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ آپ نے صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، ان قریب میں فتنہ دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ جب بارش ہوگی، بارش کا قطرہ ہمارے گھروں میں آئیں گے، ہم ایک چھت اگر بنا دیں تو چھت پر بارش کے قطرے گریں گے، بارش کی بوندیں گریں گے، زمین میں گریں گے، ہمارے گھروں تک آ جائیں گے، ہم اس بارش کے قطروں سے بچ نہیں سکتے ہیں، بارش کی بوندوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اے میرے صحابہ، اسی طرح فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں بارش کے قطروں کی طرح، اور تم اس فتنے سے بچ نہیں سکتے ہو، تم اس فتنے سے بچ نہیں سکتے ہو۔ لیکن ہاں، کیسے بچو گے؟ بادروا بالاعمال فتنن،
बादिरू बिल आमाल फितनन, मेरे प्यारे साथियों उस फितने से बचने के लिए हमें नेकियां करने में जल्दी करना है, नेकियों के काम में सबकत करना है, नेकियों के काम पे अपना कदम आगे बढ़ाना है। जब वो फितना आ जाएगा तो तारीक रात में हिस्सों की तरह छा जाएंगे। हम जिस तरह अंधेरी रात में कुछ देख नहीं पाते हैं, उसी तरह फितना आ जाएगा तो हमें नमाज का पता नहीं चलेगा, हमें रोजा का पता नहीं चलेगा और हमें लोग गुमराह करेंगे, हमें लोग गुमराह करेंगे लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होगा। उन फितनों में एक फितना ये भी होगा मेरे प्यारे साथियों, जमीन में भूचल आएगा, जमीन में जलजला ज्यादा आएगा, खून खराबा ज्यादा होगा। आप देख लीजिए कितने ऐसे इलाके, कितने ऐसे मोहल्ले जो जलजले से तबाह हो गए, कितने ऐसे इलाके जो बर्बाद हो गए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मलबा के नीचे दफन है मेरे प्यारे साथियों। और दिन आए दिन हम ये खबर सुनते हैं कि लोग मारे जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। और ये भी एक निशानी है कि लोगों तुम कसरत मौत देखोगे, आलिमों को उठा लिया जाएगा। आपने लॉकडाउन में इसका जायजा लिया होगा, कितने ऐसे आलिम है, मोतबर आलिम है मेरे भाइयों, दुनिया से चल बसे हैं। ये भी एक कयामत की अलामत है कि इल्म उठा लिए जाएंगे, आलिम दुनिया से उठ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, ये जिंदगी फना हो जाएगी, लेकिन हाँ हमें और आपको इसकी तैयारी करनी है। इन छोटी निशानियां जब जाहिर हो जाएंगी तो हम ये समझें कि कयामत बिल्कुल करीब है। एक मर्तबा हुज़ैफा बिन असीद अल-ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि सहाबा इकराम आपस में डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशन चल रही थी, बहस व मुबाहिसा कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। इतने में अल्लाह के नबी आ गए। आपने फरमाया, आए मेरे सहाबा किस मामले में बात कर रहे थे, किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? सहाबा इकराम कहते हैं, आए अल्लाह के नबी नहनु नतज़ाकरु अस्साअ, नहनु नतज़ाकरु अनिस्साअ, आए अल्लाह के नबी हम लोग तो कयामत के बारे में चर्चा कर रहे थे, हम लोग कयामत के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कयामत कब आएगी। अल्लाह की कसम कह रहा हूं नौजवानों, भाइयों, बुजुर्गों, जिंदगी में एहसास कीजिए कितने ऐसे आपको मजालिस मिले होंगे जिसमें कयामत के बारे में चर्चा। यकीन से कहिए आप नहीं मिलेंगे आपको ऐसी मजलिस, हम और आप सोचते ही नहीं। सहाबा इकराम सोचते थे कयामत के बारे में। आपने फरमाया इन्नहा लन तक़ूम अस्साअ, आए मेरे सहाबा कयामत नहीं आएगी, नहीं आएगी। हाँ हत्ता तरौना क़ब्लहा अशरा आया, यहाँ तक कि तुम 10 बड़ी बड़ी निशानियां ना देख लो। 10 बड़ी बड़ी निशानियां जब जाहिर हो जाए तो तुम समझो कि कयामत बिल्कुल करीब है। उन निशानियों में एक निशानी ये है कि दज्जाल दुनिया में आएंगे, दज्जाल दुनिया में आएंगे, फितना मचाएगा। उनके हाथ में नकली जन्नत होगी, उनके हाथ में नकली जहन्नम होंगी मेरे भाइयों। उनके सीने में, उनके पेशानी में काफिर लिखा रहेगा, उनकी एक आंख कानी होगी, फिर भी लोग उसके ऊपर ईमान ले आएंगे, फिर भी लोग उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। लोगों के ईमान की हालत ऐसी हो जाएंगे कि उनका ईमान खत्म हो जाए। नकली जन्नत दिखाएंगे और कहेगा तुम्हें जन्नत मिलेगी, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते वो नकली जन्नत हकीकत में जन्नत नहीं जहन्नम है, और वो नकली जहन्नम हकीकत में जहन्नम नहीं, वो जन्नत है। आए मेरे साहबा, आए मेरी जमात के लोगों, आए मेरी उम्मतों, तुम दज्जाल के बहकावे में मत आना। दज्जाल का मतलब ही होता है, दज्जाल का माना ही होता है फ्रॉड, धोखा, उसी से उसका नाम पड़ा है दज्जाल। दज्जाल फ्रॉड करेगा हमें और आपको, और ये कहेगा ये काम करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये काम करोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों उन निशानियों में एक निशानी ये भी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे। व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ इस हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है, बाकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने भी अंबिया किराम है अलैहिस्सलाम इस्तेमाल हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो टाइम फजर का टाइम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के कांधे सहारा देकर आएंगे, दिमश्क की मस्जिद में आएंगे, फजर का वक्त होगा, लोग नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे, इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे और ये कहेंगे आए साहब तो अल्लाह के रसूल है, आप तो अल्लाह के नबी है, आप नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, मैं नबी हो सकता हूं
لیکن اب میں محمد کی امت بن کر آیا ہوں، نبی تو ہوں، رسول تو ہوں، لیکن میں کسی کا امام نہیں ہوں۔ یہ امت نماز پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام نہیں مقتدی بنیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اور آپ امت ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کہ ایک نبی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، جن کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، ان کی جگہ پہ کسی اور کو رکھ کے ہم شکل اس کو سولی دے دیے گئے ان کی جگہ پہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا، اور زمین میں دوبارہ اس لیے آئیں گے۔ اس کے پیچھے علماء لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ چیلنج ہے، عیسائیوں کا یہ چیلنج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے ہیں، سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، تو اس کا جواب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہودیوں تم دیکھو گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں زندہ آئے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایک نبی زندہ ہے۔ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کو یہ کہنا ایک نبی زندہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو قیامت سے پہلے آئیں گے اور اس دنیا میں 40 سال رہیں گے۔ وہ کون نبی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آئیں گے تو کسی کا امام بن کر نہیں، مقتدی بن کر آئیں گے۔ کچھ نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، یہ جو سورج پورب میں طلوع ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان میں اروناچل پردیش میں سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے، اروناچل پردیش، وہاں سے لے کے غروب ہوتا ہے، اور شام کو پشچم میں غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کی بڑی نشانی یہ بھی ہے، جب قیامت ہوگی تو اس وقت سورج پورب سے نہیں پشچم سے طلوع ہوگا، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پشچم سے طلوع ہوگا۔ دو فسادی قوم آئیں گے جن کا نام یاجوج اور ماجوج ہوگا، دو فسادی قوم دنیا میں آئیں گے اور فساد مچائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَثَلَاثَةَ خُسُوف، اور 3 جگہ پہ زمین دھسا دیے جائیں گے، خسف بالمشرق، مشرق میں زمین دھسا دیے جائیں گے، وخسف بالمغرب، اور مغرب میں ایک جگہ زمین دھسا دیے جائیں گے، وخسف بجزیرۃ العرب، اور مدینے کے اندر عرب کے اندر ایک جگہ میں زمین دھسا دیے جائیں گے۔ یہ نشانیاں ہیں قیامت کی بڑی بڑی، اور چھوٹی نشانیاں یہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، لا تفنا هذه الامہ، یہ امت ہلاک نہیں ہوگی، یہ امت فنا نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک تم دیکھو کہ سڑکوں پر کھلے عام شراب پی جا رہی ہے، سڑکوں پر کھلے عام زنا ہو رہا ہے۔ اس دور کا سب سے اچھا آدمی ہوگا جو یہ کہے گا نہیں نہیں تم راستوں میں زنا نہ کرو، جاؤ کسی پردے کے پیچھے لے جاؤ وہاں زنا کرو، اس دور کا سب سے اچھا آدمی ہوگا۔ یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے لوگ کھلے عام بدکاری کریں گے۔ میرے بھائیوں، جب یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، وہ اسرافیل اب ٹائم آ گیا ہے لوگوں کا، اے اسرافیل لوگوں کے حساب و کتاب کا ٹائم آ گیا ہے، اب تم سور پھونکو۔ اسرافیل سور پھونکیں گے، دنیا میں جتنے جاندار تھے سب مر جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ دوبارہ سور پھونکیں گے، لوگ دھڑ دھڑ کپڑوں سے نکلیں گے، میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت آنے سے پہلے پہلے کچھ اور بھی باتیں بتائی گئی۔ کیا ہے لوگوں، جب سور پھونکا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین ہلا دی جائے گی۔ آپ غور کیجئے، زمین کتنا پاورفل ہے۔ اس زمین کو ہم اگر 100 کیجی ہمارے سر پہ لادا جائے ہم ڈھو نہیں سکتے۔ زمین کتنا پاورفل ہے، زمین کو ہم ہلا نہیں سکتے، لیکن ہاں میرے بھائیوں، زمین پوری طرح سے ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر بوجھ کو نکال دیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان تعجب سے کہے گا، حیرت سے کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ میرے بھائیوں، زمین اپنے
اپنے اندر ہونے والی تمام کرتوتوں کو بیان کر دے گی. زمین کے اندر کہاں فساد ہوا, زمین کے اندر کہاں وواد ہوا, زمین کے اندر کہاں بدکاری ہوئی, زمین کے اندر کہاں غلط کام ہوا. اور یہ کس کے حکم سے بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ, اس لیے کہ تیرے رب کا یہ حکم ہے, میرے اللہ کا یہ فرمان ہے. اللہ حکم دے گا زمین کو, اور زمین اپنے اندر ہونے والے تمام چیزوں کو بیان کر دیں گے. ہائے میرے پیارے ساتھیوں, آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے تنہائی میں گناہ کیا, ہم نے پردے کے پیچھے گناہ کیا, ہم نے سمندر میں ڈبکی لگا کر پانی پیا, رمضان کے مہینے میں ہم نے دروازوں کو بند کر کے بند کمروں میں شراب پی, ہم نے ایسے محلے میں شراب پی جہاں میں کوئی دیکھنے والا نہ تھا. لیکن ہاں میرے بھائیو, آپ یہ نہ سوچیں, اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو بھی اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا, اس کو بھی دکھا دیا جائے گا. جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیے ہوں گے ان کو بھی ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا, ان کو بھی ان کے پورے نتیجے دکھا دیے جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, جہنم کے نام میں سے ایک نام قاریہ ہے, کھڑکھڑا دینے والی, انسان کو چوکنا کر دینے والی. جب انسان کو آواز دینے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, دروازہ کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تاکہ اندر رہنے والے انسان کو پتہ چل جائے, اسی نام سے قیامت کا نام پڑ گیا القاریہ. میرے بھائیو, القاریہ کھڑکھڑا دینے والے. وما ادراک ما القاریہ, کیا تجھے معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی چیز کا نام کیا ہے؟ اس وقت کی حالت کیا ہوگی, کیفیت کیا ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جس دن انسان پراگندہ حال ہو جائیں گے, اڑتے پھرے رہیں گے. ہاں میرے بھائیو, پہاڑ بھی دھنے ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. اس کے بعد اللہ نے کیا جامع الفاظ استعمال کیا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اے لوگوں, جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی, جس کے پلڑے بھاری ہوں گے, اس کا ٹھکانہ عیش و عشرت والی زندگی ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جن کی نیکیاں ہلکی ہوگی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور تجھے کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ, وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. آپ کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے, آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے.